میں مولانا روم بنا ہوا ہوں، میں بھی مولانا روم نہ بنتا اگر میں شمس تبریز کی مجلس میں کا مزہ نہ چکتا۔ جہاں سے آپ گزرے وہاں خوشبو نہ پھوٹے، وہاں نور نہ آئے، وہاں بہاریں نہ آئے، تو آپ جب گزرے تو اس کا شوق تھا کیا ہوا تھا میں کون آیا تھا؟ اس نے کہا I have no word۔ اگر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑنے کی کوشش کی، قرہ اور حفاظ علماء موجود ہیں، مختلف مثالیں ہیں۔ مجھے دو آیتیں بہت قرآن مجید کی نا جوڑنے والی لگتی ہیں کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے نبی، آپ ان سے فرمائیے جو میری ربوبیت کا اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں اللہ اس رات کو قیامت کی صبح تک رات ہی کر دوں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تبصرون، کیا کوئی ہے میرے علاوہ جو رات کے پیچھے دن کو لے کر آئے؟ کتنی خوبصورت بات۔ یہ ان سے کلام تھا جو عربی سمجھتے تھے۔ تو اللہ کی جو محبت، ایمان کا نصیب ہو جانا سب سے دنیا کی قیمتی متاع ہے۔ دوسری مثال قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے میرے حبیب آپ دن کو یوں فرمائیے کہ اگر میں اس دن کو قیامت کی صبح تک دن ہی کر دوں، رات ہی نہ آئے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل لتسکنوا فیہ افلا تسمعون، کیا کوئی ہے میرے علاوہ جو رات کو لے کر آئے جس میں یہ میٹھی نیند سو کے اپنی تھکاوٹیں اتار رہے ہیں؟ تو جواب کیا آیا؟ بل ہم الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، کون ہے اللہ کے سوا یہ کرنے والا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں پھر مجھ سے بے وفائی کیوں کرتے ہو؟ تو ہم یہاں پہ اللہ کی محبت کے لیے اکٹھے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اللہ والوں کی صحبت، مجالس ذکر، مجالس سیرت، وہاں پہ جب آتے ہیں تو ان کی قیمت کیا ہے؟ وہ فارسی کا شعر ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ تیغیں خود بخود تیغیں نشد، کہتے ہیں کہ چیزیں خود بخود نہیں بنتی، ہیچ آہن خود بخود تیغیں نشد، اور لوہا بھی بڑا بڑا تلوار نہیں بنتا جب تک اس کو بھٹی میں ڈال کے پگھلایا نہ جائے۔ ہیچ آہن ہیچ حلوائی نہ خود استاذ کا، تا غلام شکر ریزے نشد۔ دوسری مثال دی، اسی طرح جو حلوائی ہوتا ہے وہ بھی خود بخود چینی کو اکٹھی کر کے مٹھائی نہیں بنا لیتا جب تک وہ کسی استاد کی شاگردی میں نہ آ جائے۔ اور آگے وہ اپنی مثال دیتے ہیں، مولوی ہرگز بشد مولا روم تا غلام شکر تبریزی نشد، کہ میں جو تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ آج میں مولانا روم بنا ہوا ہوں، میں بھی مولانا روم نہ بنتا اگر میں شمس تبریز کی مجلس میں کا مزہ نہ چکتا۔ تو یہ 5-10 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے آنا بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ منطقی تھے، فلسفہ ان پہ بڑا غالب تھا۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اللہ اللہ سکھا رہے تھے، جبے پہنے ہوئے تھے، یوں مست ہو کے ذکر کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کسی کی کیا تو مستی کی وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ چلتے چلتے مولانا رومی رحمہ اللہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا یہ کیا جبہ پہنا ہوا ہے، چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہے، نہ ان کو دنیا کا چھوڑا نہ آخرت کا، یہ ہٹے کٹے نوجوان ہیں، کوئی سائنسدان بنتا، کوئی عصری علوم پڑھتا، کوئی فلسفہ پڑھتا، کوئی منطق پڑھتا تو کام بن جاتا۔ تو وہ مولانا روم کے سامنے جو کہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ان کے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، سوری غلط ہوگی بات، مولانا رومی پڑھا رہے تھے منطق اور فلسفہ،
شمس تبریز آئے قاہر سے، انہوں نے وہ پہنا ہوا پھٹے پرانے کپڑے، اللہ والی کیفیت، اور وہاں درس دے رہے ہیں، بڑی بڑی ابحاث کھولی جا رہی ہیں، اور کوئی لکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے۔ تو مولانا شاہ شمس تبریز مولانا رومی سے آ کر کہتے ہیں این چیز کیا پڑھا رہے ہوں؟ تو انہوں نے کہا این آز کہ تو نمی داری، یہ وہ ہے، اور تجھ فقیر کو کیا پتا کہ میں تو وہ پڑھا رہا ہوں، تیرے جیسا فقیر پھٹے پرانے کپڑوں والا ملک صاحب وہ کیا جانے بایولوجی، وہ کیا جانے انگلش کا لٹریچر، یعنی اپنی زبان، تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ والے نے یوں ہاتھ مارا اور ساری کتابیں اس میں گرا دی تالاب میں۔ تو کتابیں جو کہ ہاتھ سے کتابت کی ہوتی تھی، تو وہ ہاتھ ساتھ پکڑ کے بیٹھ کے کہا یہ کیا کیا تم نے، میری پوری زندگی کی کمائی پانی میں بہا دی۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا پریشان نہ ہو، انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور کتاب نکال کے چھاڑ میں ڈالی، کچھ کتاب پانی کے تالاب سے نکالی، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ آئیز، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ یہ بھی وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو پھر منطق چھوڑی، فلسفہ چھوڑا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شاید مجھے دنیا نہ جانتی، میں مولوی رومی رہ جاتا، آج میں مولانا روم ہوں۔ تو یہ اللہ والے کی صحبت کا اثر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، دنیا کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کس بڑے شہر میں جانا تو ہم حکم آباد کے اڈے سے بیٹھیں گے، ہم ڈائریکٹ لاہور نہیں پہنچ سکتے، تو بس اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ رستے ہیں۔ کسی کی محبت میں بندہ عمل کرتا ہے تو وہ محبت اللہ کے نبی کی محبت تک پہنچاتی ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت پہ اللہ کا اعلان ہے جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا حبیب جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے گا وہ میرا محبوب ہو جائے گا۔ یہ ربیع الاول کا بھی پیغام ہے۔ تو انہوں نے نظم کی صورت میں اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا، اور میں ایک نثر کی صورت میں آپ شعر سناتا ہوں جو پہنچنے والے۔ لوگ پہلے پڑھا کرتے تھے، لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا، کتابیں پڑھتے تھے۔ تو جب بندہ سیرت پڑھتا ہے نا، کوئی عاشق ذات جب سیرت پڑھتا ہے تو اس کے سامنے ایسی ایسی کیفیات آتی ہیں، کبھی وہ روتا ہے، کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی وہ خیالات کے جہان آباد کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت پیدا ہو جاتا، کاش میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا، کاش میں جس کے دل میں عشق ہو، وہ کہتا ہے کہ کاش میں دھرتی کی مٹی ہو جاتا کہ اللہ کے نبی کے قدم میرے اوپر آ جاتا، تو میں کچھ نہ کچھ بن جاتا۔ اسی طرح ایک شاعر تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت جب پڑھی تو پڑھنے کے بعد جو جذبات تھے وہ اتنے ابھر آئے کہ وہ سوچنے لگے کہ کاش میں اس زمانے میں ہی ہوتا پیدا، میں اب کیوں پیدا ہوں گا، مجھے تب پیدا ہونا چاہیے جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے یا مبعوث ہوئے۔ تو وہ پھر پوری سیرت کے خلاصے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا کہنا وہ کیا کہتا ہے جی، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، ہجرت کی شب وہ جو اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہیں حضرت عاتقہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام معبد کو کس نے جاننا تھا؟ بکریاں چروانے والے دو میاں بیوی، وہ اماں اور اس کا بھی شوہر چرواہا، اس کو کس نے جاننا تھا؟ آپ امام بخاری نے اپنی بخاری میں لکھا ہے کہ ام معبد اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، جیسے ام معبد کے حجرے میں آپ رکے۔ اس میں مفسرین کا شارحین کا اتفاق ہے کہ جتنی فصاحت اور بلاغت اللہ کے نبی کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں ام معبد کے الفاظ میں ہے اتنی کسی اور میں نہیں ہے۔ تو آپ وہاں پہ رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پیاس کی تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ، یہ خیمہ نظر آ رہا ہے تو ان سے پوچھو کہ کچھ پانی شانی کو دودھ ہوگا کھانے پینے کا۔ تو ابو بکر گئے اور ماں بیٹھی ہوئی تھی چار پائی، تو کہا کہ اماں جی کوئی کھانے پینے کا، تو عالم مہمان نواز پڑے تھے، تو وہ آپ بھرتی ہے، کہتی تم اس وقت آئے کہ جب
ہمارے اوپر فاقہ ہے اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، چند بکریاں جو وہ بھی چلنے گئی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ایک لاغر بکری کھڑی تھی جو چل نہیں سکتی تھی، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر اس سے کہو اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ تو وہ کہتی کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کیسے دودھ دے گی، کہ یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور یہ اتنی لاغر ہے، اس میں تو دودھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو تم اجازت دو، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب جب آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ بکری کو جب آگے لایا گیا، اب چونکہ عجیب واقعہ ہو رہا تھا کہ ایسی بکری جس سے دودھ نکل ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ اماں جی غور سے آنکھیں پھاڑ کے آپ کو دیکھنے لگی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے یوں جب بکری کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، ایک دم دودھ تھن میں دودھ سے بھر گیا اور آپ نے دودھ دھویا، خود پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا، اپنے ساتھی کو پلایا جو آپ کے ساتھ جا رہا تھا اس کو پلایا، رستہ دکھانے والا۔ پھر اس کے اماں کے گھر بھی بھر کے چلے گئے، جتنے برتن دکھا وہ بھی لاؤ سارے بھر دے۔ اے نبی، جہاں جہاں پہ نظر پڑی وہاں بہاری آ گئی، آپ چلے گئے۔ وہ پیچھے اس کا شوہر ہے، شام کو بکریاں لے کے دیکھا دودھ بھرا ہوا گھر، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، جہاں سے آپ گزرے وہاں خوشبو نہ پھوٹے، وہاں نور نہ آئے، وہاں بہاریں نہ آئے۔ تو آپ جب گزرے تو اس کا شوہر کہا کیا ہوا تھا، میں کون آیا تھا؟ اس نے کہا I have no word، میں نہیں بتا سکتی کون ہے، بس جو آیا تھا بڑا عجیب تھا، بڑا کمال تھا۔ کہا کیسا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ یا ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج وفي صوته سهل وفي عنقه سطع ان تکلم فعلیہ البہاء وان صمت فعلیہ البقاء۔ اس طرح کا میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ جو آیا تھا وہ رحمت ہی رحمت تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اللہ نے چاند کو میرے آنگن میں اتار دیا۔ اس کی آنکھ موٹی تھی، ان کے گالیں سرخ تھیں، چہرے پہ ایک نور تھا اور گھنے سیاہ بال تھے، داڑھی لمبی تھی، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دانت تھے۔ کہا جب وہ خاموش ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا پوری کائنات خاموش ہو گئی، جب وہ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے منہ سے نور ٹوٹ رہا ہو۔ اچھا، حضرت کاندلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ابو معبد نے یہ بات سنی نا، تو چونکہ وہ بکریاں چرا کے لا رہے تھے، اس نے کہا تیرا بھلا تیرا بھلا، میں بکریاں فلاں پہاڑ سے لے کے آ رہا تھا تو میں نے بھی ایک آواز سنی تھی کہ وہ ہستی وہ ادھر سے گزر رہی ہے، ادھر سے گزر، تو یہ تو وہی مبارک تھا جس کی آواز میں نے فضا میں سنی تھی، چل اللہ کی بندی ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو وہ شاعر کا کہتا ہے ہجرتوں میں پڑا ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں تو کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف وقت سنگ زمین تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا۔ ایک ایک شعر میں اس نے سیرت کو سمو دیا۔ ایک صحابی تھے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ میں شہید زخمی ہو گئے، بہت سے صحابہ زخمی ہوئے۔ آپ نے ایک جماعت کو روانہ کیا کہ دیکھو زخمیوں کو لے کے آؤ اور شہداء کو الگ کرو، تو شہداء زیادہ تھے، یہ ایک ہی زخمی تھے اور ان کی جان بھی آخری لبوں پہ تھی، سانس نہیں کر رہے تھے۔ تو صحابہ پہنچے گا پانی پلائیں، کہیں پانی نہیں پلائیں، کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے بس اللہ کے نبی کے پاس لے کر چلو۔ انہوں نے اٹھا کر حضور کے قدموں پہ لایا گیا، تو آپ نے یوں چوکڑی بنائی اور زیاد بن سکن کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ یہ ہوتا لیڈرشپ، یہ ہوتی لیڈرشپ۔ گود